بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو سب پر مہربان ہے اور بہت مہربان ہے۔ رمضان کا مبارک مہینہ جاری ہے اور یہ اپنے اندر اتنی برکتیں لیے ہوئے ہے کہ خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم شعبان کے مہینے میں ہی اس کی تیاری شروع کر دیتے تھے اور عبادت میں اور نیک کاموں میں اور زیادہ تیز ہو جاتے تھے، یہاں تک کہ ایک لمحے کو بھی گنوانا نہیں چاہتے تھے۔ دوستو، اگر آپ اس مہینے کی برکت میں حصہ چاہتے ہیں تو سستی اور کاہلی کو دور پھینک دیجیے اور صبح سے شام تک اپنے کاموں کے علاوہ عبادت اور نیک کاموں کا روٹین بنائیے اور ان نیک بندوں میں شامل ہو جائیے جو اس مہینے کا ایک ایک منٹ وصولتے ہیں۔ تو آپ کو صبح سے شام تک کیا کرنا چاہیے اور کیا نہیں، اس کی لسٹ ہم نے اس ویڈیو میں بتائی ہے جو آپ کو ایک نیک روٹین بنانے میں مدد کرے گی اور ان کاموں سے آپ اپنے جسم اور مال کی زکوٰۃ ادا کر پائیں گے۔ پہلا، سچے دل سے تمام گناہوں سے توبہ کرنا اور خوب توبہ اور استغفار کا اہتمام کرنا۔ پہلا تو استغفار پڑھنا اور دوسرا ہے کہ اپنی دعاؤں میں اللہ سے اپنے کیے ہوئے گناہوں کی معافی چاہنا، یہ دھیان میں رکھتے ہوئے کہ کیا معلوم اگلا رمضان ہمیں نصیب ہو کہ نہیں ہو۔ دوسرا، روزہ رکھنے اور تراویح پڑھنے کا پورا اہتمام کرنا۔ رمضان کی سب سے اہم عبادت ہے روزہ رکھنا، جس کے روحانی فائدے تو ہیں ہی، جسمانی فائدے بھی ہیں، اور اس کے رکھنے سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ خوش ہوتے ہیں۔ اور تراویح رات میں قائم کرنا اور دن بھر کے بعد اللہ کے سامنے کچھ رکعتیں ایکسٹرا ادا کرنی ہے، جو اس مہینے کی بہت اہم عبادت ہے۔ دوسرا، روزے میں آنکھ، کان، ناک، زبان، دل، دماغ اور جسمانی حصوں کو ہر گناہوں سے بچانے کی پوری کوشش کرنا۔ اگر آپ نے عبادت تو کی لیکن گناہوں سے نہیں بچ رہے ہیں تو یہ تو وہی بات ہو گئی کہ کٹورے کے بجائے چھلنی میں پانی لینا، جس میں پانی تو آئے گا لیکن نکل جائے گا۔ ویسے ہی ایک طرف نیک عمل تو کرتے رہے لیکن دوسری طرف گناہوں سے نیک عمل کو برباد کرتے رہے۔ چوتھا، باجماعت نماز کا اہتمام کرنا۔ جماعت کے ساتھ نماز ادا کرنے کا حکم تو پورے سال ہے اور حدیث میں اس کی تاکید آئی ہے، اور خاص کر رمضان میں تو اس کا ثواب کئی گنا بڑھ کر ملتا ہے، اسی لیے کاموں میں مشغول ہو کر اس سے محروم نہ رہے۔ پانچواں، اشراق، چاشت، اوابین، صلاۃ التسبیح، تحیۃ المسجد اور تہجد کا معمول بنانا۔ فرض نماز کے علاوہ بہت ساری نفل نمازیں ہیں جس کی ادائیگی سے ہم اپنے رب سے اور بھی زیادہ قریب ہو سکتے ہیں، اور رمضان میں تو عبادتوں کے لیے بہانہ ڈھونڈنا چاہیے اور کسی بھی طرح کی کوتاہی نہیں کرنی چاہیے۔ چھٹا، رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تعلیمات کا مطالعہ کرنا۔ ہمارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مسلمان کو نیک اور سچی زندگی گزارنے کے لیے کیا سبق دیا ہے، اور اس کو پڑھیں اور حدیث پڑھنے اور اس پر عمل کرنے کو روزانہ کا معمول بنائیں۔ ساتواں، قرآن کریم کی جتنی تلاوت ہو سکے کرنا۔ ایک تو خود قرآن کی تلاوت کے ہی بہت سارے فائدے ہیں، دوسرے رمضان کا قرآن سے ایسا رشتہ ہے کہ اللہ نے رمضان میں ہی قرآن اتارا، اور جتنے بھی بزرگان دین اب تک رہے ہیں وہ رمضان میں قرآن سے اپنا تعلق مضبوط بناتے رہتے تھے اور زیادہ تر وقت قرآن کی تلاوت کرتے رہتے تھے۔ کم سے کم ایک آیت کا ترجمہ اور تفسیر بھی پڑھنا، اور اگر ہو سکے تو تلاوت کے ساتھ اس کا ترجمہ بھی پڑھ لینا۔ آٹھواں، چلتے پھرتے لا الہ الا اللہ کا ورد کرنا، کبھی کبھی پورا کلمہ پڑھ کر درود شریف پڑھنا۔ اللہ کا ذکر دلوں کو اطمینان بخشتا ہے، اور رمضان ہو یا غیر رمضان اللہ کے ذکر کو اپنے دل سے لگائے رکھیں۔ اگر آپ ایسا کرتے ہیں تو اس سے نہ صرف زندگی بلکہ آخرت میں بھی سکون حاصل ہوگا۔ نواں، جنت الفردوس مانگنا اور جہنم کے عذاب سے پناہ مانگنا۔ ان تمام نیک اعمال کے ساتھ ساتھ جب دعا کریں تو جنت کی طلب کرنا جو نیک لوگوں کی جگہ ہے، اور جہنم سے پناہ مانگنا جو برے کی جگہ ہے۔ اور اگر پورے سچے دل سے آپ نے اللہ سے کچھ مانگا تو ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ آپ کو نہ ملے، ہاں اگر کوئی خلاف کام نہ کیا ہو۔ سوا، صدقہ کرنا، اللہ کی راہ میں خرچ کرنا اور غریبوں کو افطاری اور سحری میں شامل کرنا ایک بہت ہی نیک کام ہے، اور صدقہ کرنا تو ویسے ہی مال بڑھاتا ہے، تو اگر آپ صدقہ کرتے رہے تو انشاءاللہ اس مہینے کا اثر آپ کو پورے سال پر دیکھنے کو ملے گا۔ اگر آپ ان تمام باتوں پر عمل کرتے ہیں تو آپ اس رمضان کو کافی اچھے سے اور کافی بہترین طریقے سے گزار سکتے ہیں اور اپنے روٹین کو کافی اچھا بنا سکتے ہیں۔ اللہ ہماری کمزور عبادتوں اور نیک تمناؤں کو قبول فرمائے، آمین۔